हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आयरलैंड के वर्क परमिट्स या एम्प्लॉयमेंट परमिट्स के बारे में। जैसा कि देखा गया कि 2024 में आयरिश गवर्नमेंट ने मोर देन 20,000 से ज़्यादा वर्क परमिट्स डिफरेंट कैटेगरीज में इशू किए हैं। आयरलैंड में डिफरेंट टाइप्स के वर्क परमिट्स या उनको एम्प्लॉयमेंट परमिट्स कह सकते हैं, वो जारी किए जाते हैं। उसमें 9 डिफरेंट कैटेगरीज है। तो मैं सबसे पहले आपके साथ वो जो कैटेगरीज हैं उनको डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। 9 जो डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉयमेंट परमिट्स हैं उसमें नंबर 1 पर जो कैटेगरी है वो है क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट। क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट जो है ये जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए है कि अगर आप अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं और जो आयरिश गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करते हैं तो आप इस क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज आ जाती हैं जैसा कि मेडिसिन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके अलावा फिर एग्रीकल्चरल वगैरह। अगर आप अपने इन फील्ड्स में और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज है, मैं सारी 1 बाय 1 काउंट करना जो यहाँ पर वो मुश्किल है, लेकिन इसमें इवन सेल्स एग्जेक्टिव्स, बिजनेस एग्जेक्टिव्स और बहुत सारी डिपार्टमेंट है जो इस क्रिएटिव जो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट है उसको कवर करते हैं। अगर आप डिटेल से चेक करेंगे उनकी आयरिश गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज में मिल जाएंगी। फिर उसके बाद नंबर 2 पर आता है डिपेंडेंट्स, पार्टनर्स, स्पाउसेस ऑफ क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट्स होल्डर्स। इस कैटेगरी में अगर सपोज आपके पास जो वीज़ा है वो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट कैटेगरी के तहत है और आपके साथ आपका कोई डिपेंडेंट है, पार्टनर है या स्पाउसेस हैं, उन्होंने आपको ज्वाइन किया है। जो आपके डिपेंडेंट्स हैं वो आपका पार्टनर या उसके साथ साथ आपके स्पाउस है तो याद रखिए उनको डायरेक्टली आते ही एम्प्लॉयमेंट की परमिशन नहीं है, उन्होंने पहले आकर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है और उसके लिए भी उनको वर्क परमिट लेना पड़ता है। लेकिन वो किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, सच उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। तो क्योंकि जब वो एंटर होते हैं आयरलैंड में तो उनको स्टैंप 1 दी जाती है एज अ डिपेंडेंट, पार्टनर्स और स्पाउसेस। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं तो फिर उनको लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर लेना पड़ता है। कोई भी कैटेगरी हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जब उनको लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए कि उनके पास जॉब ऑफर है तो उनका जो डिपार्टमेंट है ISD, इमिग्रेशन सर्विसेज डिलीवरी, उनको अप्लाई करना पड़ता है और फिर उसके बाद जो है कि उनको वर्क परमिशन की इजाज़त मिल जाती है और उनका जो वीज़ा है वो भी चेंज हो जाता है कैटेगरी 1 से कैटेगरी 3 में या स्टैंप 1 से स्टैंप 3 में, और फिर आप फुल टाइम या पार्ट टाइम जो भी आप चाहें उसके मुताबिक आप अपना काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर 3 पर आता ICT एम्प्लॉयमेंट परमिट। ICT जैसा कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ाज जो है एम्प्लॉयमेंट है वो कैटेगरी आ जाती है। उसके तहत अगर आप सपोज किसी और मुल्क में मल्टी नेशनल कंपनी है, उसका एक ऑफिस आयरलैंड में है और आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि आपको यहाँ पर जॉब ऑफर की जा रही है, तो आपको जो ICT एम्प्लॉयमेंट परमिट है वो लेना पड़ता है और फिर आप आयरलैंड में इस कैटेगरी में अपनी जो जॉब है वो शुरू कर सकते हैं। या बाहर से आ रहे हैं तो जाहिर है यहाँ पर वो कंपनी बेस्ड है तो आप वहाँ पर दोबारा से वो जॉब स्टार्ट कर सकते हैं और आपको ये ICT एम्प्लॉयमेंट परमिट जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पर जो है वो जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट है। जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट से मतलब नाम से जाहिर है कि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं जो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट में नहीं आती, वो सारी इस जो जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट है उसमें कवर करती हैं। इसमें जैसा कि केयर वर्कर्स हैं, होम केयरर्स हैं, उसके अलावा आप शेफ़ की जॉब्स हैं, उसके अलावा हेल्थ केयर असिस्टेंट्स हैं, हॉर्टिकल्चरल वर्कर्स हैं, कोई मीट वगैरह के आप मीट प्रोसेसिंग वगैरह का जहाँ पर काम होता है उसके लिए अगर आप एज आ ऑपरेटर काम करते हैं तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। उसके अलावा डेयरी फार्म असिस्टेंट्स वगैरह, फिर जो ये सी फिशर्स वगैरह,
تو اس لیے ہاسپٹیلٹی مینیجرز وغیرہ ہوٹلز وغیرہ میں یہ بہت ساری کیٹیگریز جنرل امپلائمنٹ پرمٹ میں آ جاتی ہے. تو اس کے تحت بھی اگر آپ کو کوئی پوٹینشیل امپلائر آپ کے پاس ہے, آپ نے جاب کو اپلائی کیا ہے, آپ ان کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتے ہیں, تو دین یس جنرل امپلائمنٹ پرمٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ روٹ ہے کہ آپ اس کے تحت اپلائی کر سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ کو ورک پرمٹ یا امپلائمنٹ پرمٹ جو ہے وہ ایشو ہو جاتا ہے تو آپ اوبویسلی ویزا اپلائی کریں گے اور آپ آئرلینڈ میں آ سکتے ہیں. یاد رکھیے گا اگر آپ کے پاس امپلائر ہے تو پھر آئرلینڈ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو DETE ڈیٹے کہتے ہیں, ڈپارٹمنٹ آف انٹرپرائز ٹریڈ اینڈ امپلائمنٹ. وہ آپ کو ورک پرمٹ یا امپلائمنٹ پرمٹ ایشو کرتا ہے اور پھر آپ اس کے اپنی جو بھی اپلیکیشن ہے وہ آؤٹ سائڈ دا UK آؤٹ سائڈ دا آئرلینڈ کرتے ہیں, اور اگر ویزا آپ کو گرانٹ ہو جاتا ہے تو آپ آئرلینڈ میں امپلائمنٹ پرمٹ کے تحت آ سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 5 پر جو کیٹیگری آتی ہے وہ ہے کانٹریکٹ آف سروسز امپلائمنٹ. کانٹریکٹ آف سروسز امپلائمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا جو اگر آپ آئرلینڈ سے باہر ہیں, آپ ایز اے کانٹریکٹر کام کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کے لیے, آپ کی اپنی کمپنی ہے, آپ کسی بھی فیلڈ میں, وہ چاہے انجینئرنگ ہو, IT ہو, کوئی میڈیسن سائڈ ہو, کوئی بھی ہو, اس میں ایز اے اگر کانٹریکٹر آپ کام کرتے ہیں اور آپ کو اگر آئرلینڈ میں کوئی کانٹریکٹ مل گیا ہے کہ جس پر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر آپ اس کیٹیگری کے تحت جو ہے وہ امپلائمنٹ پرمٹ جو ہے وہ ایشو کر سکتے ہیں, اور آپ کا جو بھی امپلائی ہے وہ اپلائی کرے گا, اور اگر ویزا گرانٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو آئرلینڈ کے اندر جوائن کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا آئرلینڈ کی ایک پالیسی یہ بھی ہے کہ آپ نے 50% جو جابز ہے وہ EU نیشنلز کو دینی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لیبر مارکیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ بھی آپ نے لازمی طور پر کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے آئرلینڈ کے اندر کوشش کی کہ آپ کو ورک پرمٹ مل جائے, کہ آپ کو جو بھی ریلیونٹ امپلائی ہے وہ مل جائے. اگر وہ وہاں پر آپ کو نہیں ملتا تو دین پھر آپ آؤٹ سائڈ دا EU کنٹریز جو ہیں کہیں سے بھی وہ امپلائی کو ریکروٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر 6 پر آتی ہے ری ایکٹیویشن امپلائمنٹ پرمٹ. معاف کیجیے گا, ری ایکٹیویشن امپلائمنٹ پرمٹ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے ری ایکٹیویٹ کرنا. سپوز اگر آپ کو کسی بھی کیٹیگری میں ویزا ملا اور آپ آئرلینڈ میں آ گئے, آئرلینڈ میں آنے کے بعد آپ کو وہ جاب آپ کی ختم ہو گئی, امپلائی جس میں آپ کا قصور نہیں تھا بلکہ آپ کے امپلائر کا تھا, آپ کو مس گائیڈ کیا گیا, آپ کو ایکسپلوئٹ کیا گیا وہاں پر, یا اور کسی طرح سے آپ کو وہ جاب آفر نہیں کی گئی جس میں آپ کا بالکل بھی قصور نہیں تھا. اگر ایسا آپ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ری ایکٹیویشن امپلائمنٹ پرمٹ جو ہے یہ اس کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں, یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کام کرنے کی اجازت دی جائے. آپ آئے تھے, آپ نے کا جو امپلائر تھا اس نے آپ کو جاب نہیں دی, بہت اچھی کیٹیگری ہے تاکہ آپ پھر وہاں آ کر کوئی پریشان نہ ہو اور آپ اس کیٹیگری کے تحت ورک پرمٹ لے کر یا امپلائمنٹ پرمٹ لے کر اپنی جو بھی امپلائمنٹ ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر نمبر 7 پر ہے انٹرنشپ امپلائمنٹ پرمٹس. انٹرنشپ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے یہ عام طور پر اسٹوڈنٹس وغیرہ کے لیے ہوتی ہے کہ آپ نے ورک جسٹ یو آر کمنگ دیر ٹو گیننگ دا ایکسپیرینس. آپ وہاں پر آ رہے ہیں آئرلینڈ کے اندر, آپ کا تعلق کسی اور کنٹری سے ہے اور کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے کہ لوگ یہاں پر آئیں گے مختلف فیلڈ میں, جس فیلڈ میں بھی ان کی اسٹڈیز ہے اسٹوڈنٹس کی, تو ریلیونٹ فیلڈ میں آ کر یہاں سے ایکسپیرینس گین کرتے ہیں. تو اس کیٹیگری کو انٹرنشپ امپلائمنٹ پرمٹ کہتے ہیں. اس کیٹیگری میں بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نمبر 8 پر سپورٹس اینڈ کلچرل امپلائمنٹ پرمٹس ہے, یہ بھی انٹرٹینمنٹس وغیرہ کے لیے کہ اگر آپ اس فیلڈ میں آپ نے کوئی ایکسپیرینس گین کر رکھا ہے, آپ کی کوالیفیکیشن ہے کوئی سپورٹس یا کلچرل سیکٹر میں, اور آپ کے پاس کوئی امپلائر ہے, آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایز لانگ ایز آپ ریکوائرمنٹس میٹ کرتے ہیں تو آپ کو آئرلینڈ کا جو امپلائمنٹ پرمٹ ہے وہ سپورٹس اینڈ کلچرل کیٹیگری کے تحت مل جائے گا. اس کے بعد جو نمبر 9 پر ہے وہ ہے ایکسچینج ایگریمنٹ امپلائمنٹ. یہ بھی ایکسچینج ایگریمنٹ اگر آئرلینڈ کا کسی اور کنٹریز کے ساتھ کنٹریز کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے جس کے تحت ایکسچینج ہوگا کہ یہاں کے لوگ وہاں پر جائیں گے, وہاں کے لوگ آئرلینڈ میں آئیں گے, تو اس کیٹیگری کے تحت ایکسچینج پروگرام کے تحت آپ جو ہے آئرش ورک پرمٹ یا امپلائمنٹ پرمٹ لے سکتے ہیں اور آپ اپنی امپلائمنٹ شروع کر سکتے ہیں.
یہ 9 کیٹیگریز تھی جو 1 بائی 1 میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ کے پاس جو ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ نے میٹ کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جاب آفر ہو, امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہو, امپلائمنٹ کا لیٹر ہو جس میں آپ کا امپلائر ساری ڈیٹیلز بتائے گا کہ آپ کی کتنی انکم ہوگی, کتنے گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے, کتنی آپ کی سیلری ہوگی. ساتھ ساتھ آپ نے اپنا پاسپورٹ, آپ کی اپنی کوالیفکیشن, ایکسپیرینس, کوئی آپ نے میڈیکل انشورنس لینی ہے, یہ ساری, اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیک لسٹ ہوگی کہ آپ نے کچھ فردر ڈاکومنٹس وغیرہ پرووائڈ. سپوز اگر آپ کی فیملی ہے تو فیملی سے متعلق, اگر آپ کے پاس پریویس ایکسپیرینس ہے تو ایکسپیرینس سے متعلق, کہاں آپ نے کام کیا, کتنا کام کیا ہے, وہ ساری چیزیں آپ سپلائی کریں گے. آن لائن آپ اپلائی کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کا ڈپارٹمنٹ ISD امیگریشن سروسز ڈیلیوری جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن پر فیصلہ کرے گا, اور پھر آپ کو اگر آپ ریکوائرمنٹس میٹ کرتے ہیں تو آپ کو ویزا مل جائے گا. اس میں ویزا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری سے اپلائی کر رہے ہیں, کس کنٹری سے آپ اپلائی کر رہے ہیں اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا. عام طور پر کچھ کنٹری, عام طور پر اسٹینڈرڈ جو ہے آئرلینڈ کی گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ 8 ویکس کے اندر اندر آپ کی اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے, لیکن اگر ان کو فردر انفارمیشن ریکوائرڈ ہے تو مے بی اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے. لیکن کچھ کنٹریز ہو سکتا ہے مڈل ایسٹ سے یا آپ کسی اور US سے, کینیڈا سے, UK سے اپلائی کرتے ہیں تو مے بی 1 یا 2 ویک کے اندر ہی آپ کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کر دی جائے, لیکن جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ تقریباً 8 ویکس کا ہے. کوئی بھی امپلائمنٹ پرمٹ لینے سے پہلے, کسی بھی کیٹیگری میں اپلائی کرنے سے پہلے لیگل ایڈوائس ضرور لیجیے گا, پھر اپلائی کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.